تو اب اس وقت جو سیکولر کہلانے والی جو پارٹیاں ہیں ان کا رول بھی قابل غور ہے۔ وقف بورڈ اوقافی املاک کا مالک نہیں ہے، مالک تو اس کا اللہ تعالی ہے اور یہ صرف کسٹوڈین ہے۔ یہ لوگ بہت زیادہ ان کو اجرت ہے کہ جلد سے جلد وقف قانون کو پامال کر دیا جائے اور وقف املاک پر کس طرح قبضہ جمایا جا سکتا ہے اور کس طرح مسلمانوں کو وقف املاک سے محروم کیا جا سکتا ہے۔ وقف بورڈ کا سی اے او، چیف ایگزیکٹو آفیسر، وہ غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے۔ کانگریس پارٹی کے آفیسز مسلمانوں کی جانب سے عطیہ دی گئی زمینوں پر قائم ہے۔ جو لوگ وقف بورڈوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں سے ہم ادباً گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ وقف بورڈ کو آپ اس کو صحیح معنی میں پروڈکٹیو بنائیے۔ یہ گاندھی بھون بھی غیاث الدین بابو خان کے والد صاحب نے بنایا۔ کیا آپ گردوارہ پربندھک کمیٹی کے اندر مسلمانوں کو شامل کریں گے؟ کیا آپ ایودھیا کی مندر کی کمیٹی کے اندر آپ مسلمانوں کو شامل کریں گے؟ آپ تروپتی کی مندر کے اندر مسلمانوں کو شامل کریں گے؟ آپ ہندو اینڈوومنٹ کے اندر مسلمانوں کو شامل کریں گے؟ آپ نہیں کریں گے۔ یعنی مال کسی کا ہے اور خرچ کوئی اور کر رہا ہے۔ دلی کے اندر جتنے منسٹریل کوارٹرز بنے ہوئے ہیں وہ سب وقف جائیداد پر ہے۔ سینٹرل سیکریٹریٹ جو بنا ہوا ہے وہ وقف جائیداد پر ہے۔ پارلیمنٹ جو بنی ہوئی ہے وہ وقف جائیداد پر ہے۔ سپریم کورٹ جو بنایا ہوا ہے وہ وقف جائیداد پر ہے۔ یہ سب وقف جائیدادوں پر ہے، اس کا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ فقال اللہ تعالی فی قرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ قال اللہ تعالی: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ صدق اللہ العظیم۔ ساری تعریفیں اللہ بزرگ و برتر کے لیے سزاوار ہیں۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص خاتم النبیین احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب رضوان اللہ تعالی اجمعین پر، تابعین تبا تابعین، تمام بزرگان دین و مجاہدین دین پر۔ بزرگوں، دوستو، آج سفر المظفر کی 3 تاریخ ہے اور گزشتہ جمعہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ کیا ماہ سفر منحوس ہے، اس پر اظہار خیال کروں گا، لیکن کل کے اخبارات میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے یہ خطیب اور ائمہ کے لیے ایک اپیل جاری کی گئی کہ وہ اوقاف کے مسئلے پر، وقف کے مسئلے پر اظہار خیال کریں آج کے جمعہ میں۔
تو میں نے اس ہدایت کی مطابقت میں آج میں نے اوقاف پر ہی کچھ بولنے کی کوشش کی ہے۔ دوستو بزرگوں، وقف کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی سے جائیدادوں کو وقف کرنا، خیرات کرنا، اس کی بڑی حوصلہ افزائی اور ہمت افزائی کی گئی۔ جب قرآن میں یہ نازل ہوا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کوئی شخص اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتا تاکہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں قربان نہ کر دے، اللہ کے راستے میں وقف نہ کر دے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے اپنی بڑی بڑی جائیدادوں کو وقف کیا۔ پھر جب یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ اللہ قرض حسن چاہتا ہے، تو اس وقت بھی کئی صحابہ آگے آئے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور واقعہ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ ہم سے قرض مانگ؟ اپنا ہاتھ آگے بڑھائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ آگے بڑھایا تو آپ نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا باغ اللہ کو قرض دیتا ہوں، اور وہ باغ انتہائی زرخیز اور کئی میوے جات اور کھجوروں سے بھرپور تھا، اور وہی ان کا اثاثہ تھا، اور اسی کے اندر ان کا مکان بھی تھا، رہائش بھی تھی، اور آپ نے اس کو دے دیا، اللہ کے راہ میں قرض دے دیا۔ اور پھر اس شان کے ساتھ میں دیا کہ گھر میں داخل تک نہیں ہوئے باغ کے اندر، اور باغ کے باہر سے بھی پکارا کہ اے دہجہ کی ماں باہر نکل آؤ، میں نے یہ باغ اللہ کو قرض دے دیا ہے۔ تو وہ عورت بھی کیسی تھی، وہ آنکھ کے کپڑوں سے باہر آتے ہوئے یہ کہتی ہوئی آئی کہ اے دہجہ کے باپ، تم نے اچھا سودا کیا، تم نے اچھا سودا کیا۔ یہ ہے وہ تاریخ، یہ ہے وہ تاریخ۔ تو اس وقت سے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قیمتی زمین وقف کے طور پر ہبہ کی تھی۔ اس کے بعد طے کیا گیا تھا کوئی بھی منقولہ اور غیر منقولہ وقف کو دینی، مذہبی اور سماجی اور رفاہی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی بہت بڑے پیمانے پر وقف کے نظام کو منظم کر لیا گیا تھا، اور آپ ہی کے زمانے میں بڑے بڑے مدارس، جہاں بھی مسجد ہو وہاں پر مدرسے کا نظام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قائم کیا تھا، اور مساجد کے اندر ائمہ اور خطیب حضرات کو اور مدرسوں میں مدرسین کو، صدر مدرس کو مقرر کرنے کا کام بھی آپ ہی کے زمانے سے شروع ہوا تھا۔ دوستو بزرگوں، ہندوستان میں اسلام کی آمد کے ساتھ ہی مسلمانوں نے اپنی املاک کا وقف قائم کرنا شروع کیا تھا، تاہم یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مسلم حکمرانوں کے عہد کے اندر یہ باضابطہ اور باقاعدگی کے ساتھ میں شروع ہوا۔ خاص طور پر فیروز شاہ تغلق کے زمانے میں 1351 to 1388 عیسوی یہ ان کا دور رہا۔ ان کے دوران، ان کے اقتدار کے دوران میں لوگوں کی طرف سے جو وقف کیا گیا اور وقف کے اقدامات کیے گئے، اس کو منظم کیا گیا، اور کوشش کی گئی کہ فیروز شاہ تغلق نے اپنے دور حکومت میں ہاسپٹلز کو قائم کیا، معالجین کو اور ڈاکٹرز کو مقرر کیا، دواؤں کو دیا، مفت علاج کا انتظام کیا، اور انہی کے دور میں دہلی میں ایک بہت ہی شاندار مدرسہ قائم ہوا جو انتہائی معیاری مدرسہ تھا، مدرسہ فیروز شاہی، جس کے اندر ہزاروں طلباء تعلیم حاصل کرتے تھے، اور
وہ وقف کے پیسوں سے ہی مدرسہ چلا کرتا تھا۔ اس طرح فیروز شاہ تغلق کے زمانے میں وقف کو بہت باقاعدگی کے ساتھ میں منظم کرنے کا کام شروع ہوا۔ جب شیر شاہ سوری کا زمانہ آیا 1529 کے اندر، 1529 to 1540، اس دور کے اندر آپ جانتے ہیں کہ شیر شاہ سوری بہت بڑے ایڈمنسٹریٹر تھے، بہت بڑے منتظم تھے۔ انہوں نے باقاعدہ ریونیو کا نظام قائم کیا تھا، پورے ملک کے اندر جائیدادوں کی پیمائش کی تھی اور پورے ملک کی زمین کی پیمائش کی تھی۔ ملک میں بڑے بڑے شاہراہوں کو انہوں نے قائم کیا تھا۔ چنانچہ جو راستہ پشاور سے لیتے ہوئے، جو جموں سے لیتے ہوئے کنیا کماری تک جاتا ہے، جس کو جی ٹی کہتے ہیں، گرینڈ ٹرنک روڈ، اور آج کل ایک جی ٹی ایکسپریس ایک زمانے سے چلتی ہے ٹرین، یہ اسی زمانے کے اندر شروع کی گئی تھی اور راستہ قائم کیا گیا تھا۔ اور اس راستے کے اندر انہوں نے 1700 مسافر خانے، ریسٹ ہاؤسز قائم کیے تھے تاکہ لوگ وہاں پر قیام کر سکیں، اور مفت میں قیام اور طعام کا نظم کیا گیا تھا، اور وہ سب وقف کے ذریعے سے کیا جاتا تھا۔ دوستو، مسجد تعمیر کرنے کے لیے ایک گاؤں کے لوگ جب آئے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو زمین دیتا ہوں لیکن مسجد کی تعمیر کا کام آپ لوگ کرنا۔ تو یہ دراصل ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی تھی لوگوں کی کہ وہ خود اپنا کام آپ کریں اور اپنے چیزوں کو پول کرنے کا سیکھیں فن، اور لوگوں کو انہوں نے وہ فن سکھایا۔ املاک کی حفاظت کے لیے ریکارڈز کو تاریخی واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ شیر شاہ سوری کے زمانے میں بہت سے اصلاحات لائے گئے اور وقف کو باقاعدہ طور پر منظم کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ جب شہنشاہ جلال الدین اکبر کا زمانہ آیا 1556 to 1605، یہ وہ دور تھا جس کے اندر وقف نظام کو مزید بہتر بنایا گیا۔ ملک کے اندر املاک کی دیکھ بھال، وقف کے املاک کی دیکھ بھال پر توجہ مرکوز کی گئی، زمینوں پر عالی شان قسم کی عمارتیں تعمیر کی گئیں، وقف املاک کو مزید مالا مال بنایا گیا، اور اس طرح وقت گزرتا گیا۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ پورے نظام کے اندر بہتری لائی گئی اور سماجی فلاح و بہبود کے کئی کام انجام پاتے رہے۔ پھر برطانوی نو آبادیاتی دور میں مسلمانوں نے اپنی بڑی بڑی املاک کو اور اپنی زمینات کو ہندوستان کی آزادی کے لیے وقف کیا۔ یہ تو کوئی بولتا نہیں، یہ تو کوئی کہتا نہیں، ہندوستان کی آزادی کے لیے انہوں نے وقف کیا۔ وہیں انہوں نے ملک کی فلاح و بہبود کے لیے اور برطانوی سامراج سے آزادی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے مجاہدین آزادی کی حمایت اور مدد کے لیے املاک وقف کی۔ اپنے جانب سے کئی اراضیات، متعدد قسم کے اسکولز، کالجز انہوں نے قائم کیے، ادارے قائم کیے، شفاخانے قائم کیے، نوجوانوں کے اندر دینی بیداری اور ان کے تربیت کو فروغ دینے کے لیے مساجد اور مدرسوں کی تعمیر کے علاوہ مسلمانوں نے وقف کو بھی قائم کیا۔ اس طرح اس سے حاصل ہونے والی جو آمدنی تھی مجاہدین پر بھی انہوں نے خرچ کی۔ دوستو، آج بھی کئی ریاستوں میں کانگریس پارٹی کی دفاتر، کانگریس پارٹی کے آفیسز مسلمانوں کی جانب سے عطیہ دی گئی زمینوں پر قائم ہے۔ یہ گاندھی بھون بھی غیاث الدین بابو خاں کے والد صاحب نے بنایا، اور میں مثال کے طور پر آپ کو پیش کروں گا کہ پٹنہ کے اندر جو صداقت آشرم ہے، میرا جانا آنا ہوتے رہتا ہے پٹنہ کو، تو پٹنہ میں جو صداقت آشرم پایا جاتا ہے وہ مولانا مظہر الحق صاحب نے وہ زمین دی تھی کانگریس کو، اور آج تک وہاں پر وہ دفتر موجود ہے۔ ہندوستان میں وقف قانون کی تاریخ 1810 سے شروع ہوتی ہے۔ ابتدائی طور پر وقف املاک کی نگرانی حکومت کے طرف سے مقرر کردہ قاضیوں
ججوں کے ذریعے سے کی جاتی تھی. تاہم مغل سلطنت کے زوال کے بعد جب مغل سلطنت کا ڈیگریڈیشن ہوا، سقوط ہوا، تو اوقاف خراب ہونے لگے، اس کے اندر بدنظمی پیدا ہونے لگی، اس پر قبضے ہونے لگے. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے قوانین بنائے گئے. 1810 میں کلکتہ کے فورٹ ولیم کے تحت علاقوں کے لیے ایک قانون منظور کیا گیا، اور اس کے بعد 1817 کے اندر فورٹ سینٹ جارج مدراس کے لیے اسی طرح کا قانون بنایا گیا. آپ جانتے ہیں کہ دو بڑے بڑے چھاؤنیاں تھیں انگریزوں کی اس زمانے میں، ایک کلکتہ اور دوسرا مدراس. تو اس وقت انہوں نے اس کو منظوری دی. 1818 میں وقف املاک کی نگرانی بورڈ آف ریونیو اور بورڈ آف کمشنرز کو سونپی گئی. اس کے بعد 1863 میں تمام سابقہ قوانین کو منسوخ کر دیا گیا اور مذہبی اوقاف کو متولیوں کے دائرے اختیار کے اندر لایا گیا. متولیوں کو دیا گیا جو مذہبی امور انجام دینے والے اوقاف تھے، اور پھر بقیہ جو اوقاف تھی اس کا انتظام اور انصرام کو حکومت نے اپنے ہاتھوں میں رکھا. اس قانون سازی کے ذریعے سے مذہبی اوقاف اور عمومی اوقاف دونوں الگ الگ ہو گئے کہ عمومی اور سماجی کام انجام دینے کے لیے وقف الگ اور مذہبی امور کو انجام دینے کے لیے وقف علیحدہ ہوا. مزید برآں یہ کہ 1890 کے اندر چیریٹیبل انڈومنٹ ایکٹ، جس کا ذکر کل بھی پارلیمنٹ کے اندر ہوا، چیریٹیبل انڈومنٹ ایکٹ نے خیراتی وقف جائیدادوں کو ٹرسٹ کے طور پر سمجھا اور اس کو مستقل دیکھ بھال کا تصور اس کو ختم کر دیا گیا ہے، چیریٹیبل ایکٹ کو. اور پھر وقت املاک کو ختم کرنے کا عمل برطانوی راج سے ہی شروع ہوا. اسی وقت سے وہ لوگ اپنے اوقافی جائیدادوں کو اپنی جائیداد میں شامل کرنے کا سلسلہ اسی زمانے سے انہوں نے شروع کیا. نہ صرف وقف املاک کو ذاتی اثاثوں کے طور پر فروخت اور منتقل کیا گیا، بلکہ انگریزوں نے ایسی پالیسیاں اختیار کی اور ایسی پالیسیاں نافذ کی جس کی وجہ سے تباہی وقف جائیدادوں کی مسلسل ہوتی رہی اور اس پر لوگوں کے قبضے ہوتے رہے. 1973 میں بامبے ہائی کورٹ نے وقف الاولاد کے خلاف فیصلہ جاری کیا. کل کی بحث کے اندر بھی وقف الاولاد کا ذکر آیا اور بہت دیر تک اس کی بحث ہوئی. وقف الاولاد کے خلاف میں بامبے ہائی کورٹ نے قانون نافذ کیا اور پھر اس سے آنے والی نسلوں کو قائم کردہ جو وقف ہے اس کو ختم کیا گیا. اس فیصلے کے بعد 1894 میں پرویو کونسل نے اس کو برقرار رکھا. تاہم اسی طرح کا معاملہ کلکتہ ہائی کورٹ کے اندر آیا تو جسٹس عامر علی نے وقف بل کے حق میں فیصلہ سنایا. وقف بل کے حق میں فیصلہ سنایا یعنی وقف الاولاد کو برقرار رکھا انہوں نے. تاہم ان کے برطانوی جو ساتھی تھے وہ اس فیصلے کی انہوں نے مخالفت کی. اور مزید جو 2 ججز تھے انہوں نے مخالفت کی اس کی. اور خیال کیا جاتا ہے کہ برطانوی ججوں نے اس مخالفت کے وقت بل کے لیے ایک پورا احتجاج منظم کیا گیا اور مسلمانوں کے اندر بڑی تشویش پیدا ہوئی اور مسلمانوں کے اندر اس سلسلے میں ایک احتجاجی موڈ پیدا ہوا. اس وقت الہ آباد یونیورسٹی کے اندر ایک پروفیسر تھے ڈاکٹر شفاعت احمد خان. انہوں نے اردو زبان کے اندر ایک کتاب لکھی ہے، بہت جامع کتاب ہے. وہ ہے مملکت ہند میں مسلم اوقاف کا انتظام. یہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے اور اس کتاب کے اندر انہوں نے اس زمانے میں مسلم اوقاف پر انہوں نے روشنی ڈالی جس سے اس وقت کے حالات بہت خوبی کے ساتھ میں معلوم ہوتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان میں بہتر وقت قوانین کا مطالبہ برطانوی دور حکومت کے اوائل میں 1875 میں شروع ہوا
اور پھر 1875 کے اندر سر سید احمد خان جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی ہیں، انہوں نے وقف کے زیر اہتمام آل انڈیا ایجوکیشنل کانفرنس قائم کی، اور 1887 کے اندر اس آل انڈیا ایجوکیشنل کانفرنس نے وقف سے متعلق قراردادیں پیش کی، ریزولوشنز پاس کیے اس زمانے میں۔ اسی طرح کی قرارداد 1903 میں بھی پیش کی گئی تھی۔ اس کے بعد مختلف ریاستوں اور صوبوں کے اندر وقف بل پیش کیے گئے۔ 1910 میں ہندوستان میں مسلمانوں کے اندر بڑی تبدیلی کا موقع مسلمانوں کو ملا، اور اس وقت ملا جب بیرسٹر سر علی امام نے حکومت ہند میں وزیر قانون کا عہدہ سنبھالا۔ ایک مسلمان نے، جو بہت جری قسم کے مسلمان تھے، انہوں نے وزیر قانون کا عہدہ جب سنبھالا تو انہوں نے قانونی ساتھیوں کے ساتھ مل کر وقف کے سلسلے میں مشاورت کی، کنسلٹیشن کیا، اور پھر اپنے خیالات کو انہوں نے ایک جگہ جمع کیا کہ کس طرح ہم وقف کی جائیدادوں کی حفاظت اور صیانت کر سکتے ہیں، کس طرح کا قانون لانا چاہیے۔ تو قابل ذکر بات یہ ہے، کلکتہ کے ایک مشہور وکیل خان بہادر مولوی محمد یوسف نے امپیریل کونسل میں وقف بل کو پیش کیا۔ اس وقت ہندوستان میں وقف الاولاد سے متعلق کوئی خاص قانون سازی نہیں کی گئی تھی۔ 2 مارچ 1911 کو سر علی امام نے وقف بل پیش کیا، جس میں انہوں نے مسلمانوں کے جذبات اور ان کے احساسات کو بہت اچھی طرح پیش کیا اور اس کی نمائندگی کی اور پرزور طور پر پیش کیا۔ انہوں نے وقف سے متعلق اسلامی قانون کے بارے میں بھی جو غلط فہمیاں پائی جاتی تھیں اس کو بھی دور کیا، اور پھر برطانوی حکومت کو مجبور کیا، کنونس کیا کہ وہ اس بل کو منظور کرے، تاکہ مسلمانوں کے اندر جو عدم اطمینان پایا جاتا ہے اور اس کو دور کیا جا سکے۔ اور اس بل کے منظور نہ ہونے کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر جو عدم اطمینان پایا جاتا ہے اس کا اظہار بھی کیا۔ سر علی امام نے برطانوی حکومت کے سامنے اس بل کی انتھک وکالت کی، اور بالآخر امپیریل کونسل نے اس کی منظوری دی، جس کے نتیجے میں 7 مارچ 1913 کو مسلم ویلیڈیٹنگ ایکٹ 1913، کل بھی اس کا ذکر ہوا، ویلیڈیٹنگ ایکٹ 1930 یہ منظور ہوا، اور یہ کب تک چلتا رہا؟ یہ 1954 تک چلتا رہا۔ آزاد ہندوستان میں پہلی مرتبہ 1954 کے اندر وقف قانون کو منظور کیا گیا، 1954 میں، اور 1954 کے بعد میں 1995 کے اندر تبدیلی لائی گئی اور 1954 کے قانون کو منسوخ کیا گیا۔ 1995 کے اندر وقف ایکٹ لایا گیا، اور اب جو قانون چل رہا ہے وہ 1995 کا ایکٹ ہے جو چل رہا ہے۔ اس کے اندر پھر ایک ترمیم 2013 کے اندر یو پی اے گورنمنٹ لے آئی تھی، اور بہت اچھے ترمیمات تھے، اور ان ترمیمات کے بعد تاحال وہی قانون اب اس وقت وقف کا ہندوستان کے اندر چل رہا ہے۔ اور اس کو چیلنج کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے اندر اس کو چیلنج کیا گیا، اور عدالت نے جواب دیا اس کے اندر، اور زور دے کر کہا کہ وقف ایکٹ ایک ریگولیٹری فریم ورک ہے۔ عدالت نے کہا یہ وقف ایکٹ ایک ریگولیٹری فریم ورک ہے، اور ریگولیٹری فریم ورک کے طور پر وہ کام کرتا ہے، جس کا مقصد وقف املاک کی حفاظت کرنا ہے، صیانت کرنا ہے۔ اس قانون کو منسوخ کرنے سے صرف تجاوزات یعنی حد سے بڑھ جانے والے، قبضے کرنے والے، غلط ڈاکومنٹس کریٹ کر قبضے کرنے والے، ان لوگوں کو بڑھاوا ملے گا۔ اور عدالت نے بہت واضح طور پر کہا کہ بورڈ ایک قانونی ادارہ ہے، اور وہ وقف املاک کی حفاظت کے لیے ہے، وہ وقف کا مالک نہیں ہے۔
وہ کسٹوڈین ہے. وقف بورڈ اوقافی املاک کا مالک نہیں ہے، مالک تو اس کا اللہ تعالی ہے، اور یہ صرف کسٹوڈین ہے، اور یہ اس کی نگرانی کرنے والے، اس کی حفاظت اور صیانت کرنے والے، اس کی ترقی کے لیے کام کرنے والے ہیں یہ وقف بورڈ کے اندر جو لوگ رہتے ہیں. اس وقت ہندوستان میں 32 ریاستی وقف بورڈز پائے جاتے ہیں، اور پھر ایک مرکزی وقف کونسل بھی پائی جاتی ہے جو ملک بھر میں وقف املاک کے تحفظ کی ذمہ دار ہے. اور یہ خود مختار ادارہ ہے، آٹونومس ادارہ ہے، اور اس کے اندر عورتوں کے لیے بھی نمائندگی ہے. چنانچہ یہاں یہ خاتون مسلسل آتی رہی تھی، اور حیدرآباد کا انہوں نے دورہ کیا تھا. وقف بورڈ کے پاس اس وقت 8,60,000 جائیدادیں ہیں، اور اس وقت 9,50,000 ہیکٹار زمین وقف بورڈ کے تحت ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ ریلویز کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کے پاس املاک ہیں اور زمینیں ہیں تو وہ وقف کے پاس ہے، وقف بورڈ کے پاس ہے. سنی اور شیعہ وقف بورڈ کے درمیان میں فرق کے بارے میں وقف ایکٹ دفعہ 13(2) میں علیحدہ وقف بورڈوں کے قیام کے معیار کا تعین کیا گیا، شرائط رکھے گئے اس کے اندر، اور یہ بتایا گیا کہ اگر کسی ریاست میں شیعہ وقف کی املاک کی تعداد ریاست کے تمام املاک سے 15% اگر زیادہ ہے، یا تمام وقف کی آمدنی سے 15% شیعہ املاک کی آمدنی زیادہ ہے، تو ریاستی حکومت علیحدہ شیعہ وقف بورڈ قائم کر سکتی ہے، اور گزٹ شائع کر سکتی ہے، اور آرڈرز ایشو کر سکتی ہے. چنانچہ اس وقت ہمارے ملک کے اندر 2 ریاستیں ایسی ہیں جہاں پر شیعہ وقف بورڈ علیحدہ پایا جاتا ہے، ایک اتر پردیش میں اور دوسرے بہار میں. وہاں پر 15% سے زیادہ آمدنی اور جائیدادیں شیعہ وقف بورڈ کے پائے جاتے ہیں. فی الحال ہندوستان کی 2 ریاستیں ایسی ہیں جس کے اندر شیعہ وقف بورڈ ہے اور بہت کام کر رہا ہے وہ. لیکن اب یہ جو حکومت آئی ہے، ظاہر ہے کہ میں کوئی ایکٹیوسٹ نہیں ہوں، اور نہ میں کوئی پولیٹیشین ہوں، اور نہ کوئی قانون دان ہوں، بلکہ میں ایک مبصر ہوں. ظاہر ہے کہ ایک مبصر ہونے کی حیثیت سے ہی میں گفتگو کر سکتا ہوں. تو اس وقت یہ جو کھچڑی حکومت ہے جو NDA کی، اس نے اب ایک نیا قانون انٹروڈیوس کیا ہے 1995 ایکٹ کے اندر ترمیم کرنے کے لیے. 40 امینڈمنٹس اس نے پیش کیے ہیں، 40 ترمیمات اس نے پیش کیے ہیں، اور اس کا نام اس نے دیا ہے یونیفائیڈ وقف مینجمنٹ ایمپاورمنٹ ایفیشنسی اینڈ ڈیولپمنٹ ایکٹ 1995. اس کا مخفف بنے گا، اس کا ایبریویشن بنے گا امید. اچھے چیزیں لے کے آتے ہیں یہ لوگ، لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے امید. تو یہ امید کل پارلیمنٹ میں پیش کی گئی، انتھک جدوجہد کے بعد اس کو JPC کے حوالے کر دیا گیا ہے، جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے حوالے کیا گیا ہے. امید ہے کہ اور 1-1.5-2 سال اب آرام ملے گا. لیکن یہ لوگ بہت زیادہ اکچت ہیں، اور بہت زیادہ ان کو اجرت ہے کہ جلد سے جلد وقف قانون کو پامال کر دیا جائے، اور وقف املاک پر کس طرح قبضہ جمایا جا سکتا ہے، اور کس طرح مسلمانوں کو وقف املاک سے محروم کیا جا سکتا ہے، اس کی ساری سازشیں اور کوششیں کی جا رہی ہیں. جو امینڈمنٹس پیش کیے گئے بڑے مزہ کا خیز قسم کے امینڈمنٹس ہیں. کچھ باتیں اس کے اندر اچھی ہیں، ہم کو قبول کرنا چاہیے. ان اچھی باتوں کے اندر سے یہ ہے کہ اس کے اندر آغا خائی بہرائی لوگوں کو بھی وقف بورڈ کے اندر شامل کرنا چاہیے. ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے اگر شامل کرتے ہیں، اس میں خواتین کو بھی شامل کرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ آج بھی خواتین شامل ہیں وقف بورڈ کے اندر، اگر اس کا ریشو بڑھانا چاہتے ہیں تو بڑھایا جا سکتا ہے. اور پھر ان کا کہنا یہ ہے کہ وقف بورڈز اب اس وقت متولیوں کے حراست کے اندر ہے، قبضے کے اندر ہیں، وہ لوگ قابض ہیں، اور آمدنی پوری کی پوری یہی لوگ کھا جاتے ہیں. اس کے حسابات کے اندر ٹرانسپیرنسی، شفافیت نہیں پائی جاتی، اور پھر ان کے جھگڑے اتنے ہیں
کہ جب وقف بورڈ بیٹھتا ہے، میٹنگ ہوتی ہے، تو کس کو متولی بنایا جائے اور کس کو نکالا جائے، اسی پر بحث ہوتی ہے، نہ کہ وقف کے ڈیولپمنٹ کے۔ کل جو گفتگو ہوئی اور جو مائنارٹی کا منسٹر ہے اس نے یہ ساری باتیں کہی کہ اس طرح وقف بورڈ اس وقت فنکشننگ کر رہے ہیں، اس کو اگر ہم سدھارنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ سدھاریے، اور بلکہ ہم مسلمانوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں، جو لوگ وقف بورڈوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں سے ہم ادباً گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ وقف بورڈ کو آپ اس کو صحیح معنی میں آپ پروڈکٹیو بنائیے، اس کو پروڈکٹیو بنائیے۔ اب آپ بتائیے کہ جہاں سچر کمیٹی نے رپورٹ دی کہ سالانہ 12,000 کروڑ روپے کی آمدنی ہو سکتی ہے، وہاں پر صرف 192 کروڑ روپے کی آمدنی وقف بورڈ کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے نقصان کس کا ہو رہا ہے، نقصان کس کا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وقف بورڈز کی فنکشننگ کو ٹھیک کریں، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اور مسلم امہ کے شعور کے اندر ہے یہ۔ مسلم امہ اگر شعور کے ساتھ میں کام لے گی تو ان لوگوں کو درست کیا جا سکتا ہے، ان کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ جو لوگ قابض ہیں، گدی نشین اور اس طرح کے جو لوگ اس پر قابض ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کا کام مسلم امہ کا ہے، اور ہم ان سے بہت ادب کے ساتھ میں گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ٹھیک نہیں ہوں گے تو ایسی اور اسی طرح کی مداخلتیں حکومت اور اغیار کی طرف سے ہوتی رہیں گی۔ اور آج اغیار کو آپ نے مداخلت کرنے کا موقع دیا، آپ کیوں آڈٹ نہیں کرواتے؟ آپ سینٹرل گورنمنٹ سے آڈٹ کروائیے، اسٹیٹ گورنمنٹ کے آڈیٹر سے آڈٹ کروائیے، سی اے جی کے ذریعے سے آڈٹ کروائیے۔ کیوں نہیں کرواتے آڈٹ؟ آڈٹ کروانے سے آپ کو کون سی چیز روکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ جب شفافیت ہوگی تو آدمی خود اپنے آپ کو آڈٹ کے لیے پیش کرے گا۔ دوستو، اب اس وقت جو چیزیں قابل اعتراض یونیفائیڈ وقف مینجمنٹ امپاورمنٹ ایفیشنسی اینڈ ڈیولپمنٹ ایکٹ 1995 کے اندر لائی گئی، جو ترمیمات پیش کی گئی، ان ترمیمات میں سے پہلی ترمیم یہ ہے کہ وقف بورڈ کے اندر غیر مسلموں کو بھی نمائندگی دی جائے۔ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی املاک ہیں اور اس کا خرچ، اس کی آمدنی اور اس کا خرچ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، اور وہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں آپ غیر مسلموں کو کیسے شامل کر سکتے ہیں؟ کیا آپ گردوارہ پربندھک کمیٹی کے اندر مسلمانوں کو شامل کریں گے؟ کیا آپ ایودھیا کی مندر کی کمیٹی کے اندر آپ مسلمانوں کو شامل کریں گے؟ آپ تروپتی کی مندر کے اندر مسلمانوں کو شامل کریں گے؟ آپ ہندو اینڈوومنٹ کے اندر مسلمانوں کو شامل کریں گے؟ آپ نہیں کریں گے۔ نہیں کریں گے تو آپ کا یہ مطالبہ اور آپ کی یہ ترمیم ریجیکٹڈ، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خواتین کو لازمی نمائندگی دی جائے، نمائندگی دی جائے، بہروں کو بھی دی جائے، اور اس کے اندر ایک بہت آپتی جنک جو چیز ہے وہ ہے سروے کمشنر کو ہٹایا جا رہا ہے۔ اب جو کچھ بھی ڈسپیوٹ اگر ہوتا ہے تو سروے کمشنر سروے کرتا ہے، حالانکہ سروے کمشنر بھی گورنمنٹ کی طرف سے تقرر کردہ ہے، لیکن اس کو ہٹایا جا رہا ہے۔ اس کے پورے پاورز کلیکٹر کو دیے جا رہے ہیں، اور جب کلیکٹر کو پورے پاور دیے، کلیکٹر ہی طے کرے گا کہ یہ زمین وقف ہے کہ نہیں ہے، یہ وقف لینڈ ہے کہ نہیں ہے، اب یہ کلیکٹر طے کرے گا۔ ظاہر ہے کہ جب کلیکٹر طے کرے گا تو اس کا حشر کیا ہونے والا ہے اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور کلیکٹر کون ہے؟ کلیکٹر ایگزیکیوٹیو ہے۔ ایگزیکیوٹیو کو آپ جوڈیشری پاورز کیسے دے سکتے ہیں؟ ہمارے دستور کا بنیادی امتیاز یہ ہے کہ ایگزیکیوٹیو الگ ہے اور جوڈیشری الگ ہے۔ نفاذ کرنے والی جو باڈی ہے وہ بالکل الگ ہے، اور انصاف کرنے والی جو باڈی ہے بالکل الگ ہے۔ اس کو علیحدہ رکھا گیا ہے، سوچ سمجھ کر رکھا گیا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ کلیکٹر کو کیسے اس کی ذمہ داری دے سکتے ہیں؟ اگر کوئی شخص اپنی جائیداد کو وقف کرنا چاہے تو وہ ظاہر ہے وقف کرتے وقت میں کہے گا کہ میں متولی رہوں گا، یا میں اپنے
طور پر فلاں مولانا کو میں متولی کے طور پر مقرر کرتا ہوں، تو یہ قانون یہ کہہ رہا ہے، مجوزہ قانون، کہ ایسا نہیں کر سکتے، حکومت کرے گی وہ۔ ارے جائیداد وقف وہ کر رہا ہے اور حکومت اس کو طے کرے گی، یہ کیسے ممکن ہے؟ اب کیوں وقف کرے گا کوئی آدمی؟ یعنی اس ذریعے سے آپ وقف کرنے کے سلسلے کو ہی ختم کر رہے ہیں۔ وقف ٹریبونل کو یہ اختیار ختم کر دیا گیا ہے کہ اس کا جو فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ فائنل ہوگا۔ تو کیا وقف ٹریبونل ایک تھوڑی ہے، وقف بورڈ کا ٹریبونل تھوڑی ہے؟ 130 ٹریبونلز پائے جاتے ہیں ہندوستان کے اندر۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا 130 جو ٹریبونلز پائے جاتے ہیں سب کے لیے یہی قانون ہے؟ اگر نہیں ہے سب کے لیے قانون تو وقف ٹریبونل کے لیے ہی یہ قانون کیوں ہے؟ جبکہ ہائی کورٹ کو اس بات کا اختیار ہے کہ جتنے پروسیڈنگز ہیں وہ منگا سکتی ہے، ہائی کورٹ منگا سکتا ہے، اس کا مطالعہ کر سکتا ہے، یہ اس کو اختیار ہے۔ پھر ایک عجیب و غریب بات ہے، وہ یہ کہ ایک شخص وقف اسی وقت کر سکتا ہے جب وہ اسلام قبول کرنے کے بعد 5 سال گزر جائیں۔ ارے اسلام قبول کر وہ چاہتا ہے کہ اس کی جو املاک ہیں وہ وقف کرے اللہ کے راہ میں، آپ ایک اچھے کام سے اس کو روک رہے ہیں۔ 5 سال ہوئے نہیں ہوئے اب یہ کون طے کرے گا؟ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ بھی ایک عجیب و غریب قسم کا کلاز ہے جو اس کے اندر رکھا گیا ہے۔ وقف آمدنی کا جو خرچ ہے وہ خرچ کو حکومت طے کرے گی کہ غربا کے اندر کتنا ہوگا، فقراء کے اندر کتنا ہوگا، یتیموں کے اندر کتنا ہوگا، ڈائیورس خواتین کے لیے کیا خرچ کیا جائے گا، اسکولز کے لیے کیا خرچ کیا جائے گا، ہاسپٹلز کے لیے کیا خرچ کیا جائے گا، یہ حکومت طے کرے گی۔ یعنی مال کسی کا ہے اور خرچ کوئی اور کر رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ مسلمانوں کی آمدنی ہے، مسلمانوں کو ہی اختیار ہونا چاہیے کہ وہ خرچ کے مدات کو بھی طے کریں اور خرچ بھی کریں۔ اور پھر وقف ریکارڈز کے اندر تبدیلی ضلع کا کلکٹر کر سکتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، ضلع کا کلکٹر کچھ سے کچھ کر دے گا؟ یہ دستور کی دفعہ 25 کے بالکل خلاف ہے، جس کے اندر مذہبی آزادی دی گئی ہے۔ وقف بورڈ کا سی ای او چیف ایگزیکٹو آفیسر وہ غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے۔ آپ بتائیے کہ گرو نانک پربندھک کمیٹی کا سی ای او کیا کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ تروپتی دیوستھانم کا سی ای او کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور آپ نے پروویژن رکھا کہ ایک غیر مسلم بھی سی ای او ہو سکتا ہے وقف بورڈ کا، یہ انڈوومنٹ کے خلاف ہے، اور پھر بلکہ یہ نیچر لا کے بھی خلاف ہے۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی زمین ریکارڈ کے ذریعے سے یہ معلوم ہو، 1995 کے ایکٹ کے اندر موجود ہے، ریکارڈز کے ذریعے سے معلوم ہو، ڈاکومنٹری پروف موجود ہو کہ اس زمین پر ناجائز قبضہ کیا گیا ہے، تو اس کو بلڈنگ بن گئی، وہاں پر عمارتیں بن گئی، عمارتوں کو تو ڈسمنٹل نہیں کیا جا سکتا، ہمارے پاس وہ پاورز نہیں ہے بلڈوزر چلانے کے، البتہ اس کو کرایہ دار برابر بنایا جا سکتا ہے۔ یہ پروویژن 1995 کے ایکٹ کے اندر موجود ہے، اس پروویژن کو ہٹا دیا جا رہا ہے۔ اس پروویژن کو ہٹانے سے کیا ہوگا؟ جتنے جائیدادوں پر، وقف جائیدادوں پر گورنمنٹ قابض ہے، قبضہ کی ہوئی ہے، میں ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب جو اس وقت آل انڈیا مجلس مشاورت کے صدر ہیں، میں 2010 میں ان کے ساتھ سفر کیا تھا، دلی کے اندر جنتر منتر گیا تھا میں ووکھلا سے۔ راستے میں جیسے ہی نظام الدین آیا، حضرت نظام الدین، اور حضرت نظام الدین کے پاس سے وہ بتانا شروع کیا انہوں نے کہ یہ وقف جائیداد ہے، یہ وقف جائیداد ہے۔ اور حضرت نظام الدین کے بعد وہ ایک ٹرین کا وہاں پر فلائی اوور ہے، اور فلائی اوور کراس کرنے کے بعد میں نئی دلی شروع ہوتی ہے، تو انہوں نے بتایا نئی دلی کے اندر جتنے منسٹریل کوارٹرز بنے ہوئے ہیں وہ سب وقف جائیداد پر ہے، سینٹرل سیکریٹریٹ جو بنا ہوا ہے وہ وقف جائیداد پر ہے، پارلیمنٹ جو بنی ہوئی ہے وہ وقف جائیداد پر ہے، سپریم کورٹ جو بنایا ہوا ہے وہ وقف جائیداد پر ہے، یہ سب وقف جائیدادوں پر ہے، اس کا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے۔ تو دراصل ان دھاندلیوں سے بچنے کے لیے
بلکہ کچھ لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ امبانی کا جو بنگلہ عالیشان قسم کا بنا ہوا ہے وہ بھی وقف جائیداد پر ہے، اس کو 1995 کے قانون کے تحت کرایہ دار بنایا جا سکتا ہے، تو کرایہ پے کرے، ٹھیک ہے تمہاری بلڈنگ کو ڈسمنٹل نہیں کریں گے لیکن کرایہ تو پے کرو، اس کے مالک زمین کے ہم ہیں، وقف بورڈ ہے، اللہ ہے۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا۔ اب یہ خطرناک قسم کا امینڈمنٹ ہے جو اس کے اندر لایا جا رہا ہے۔ اب ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو وقف کی صیانت کے لیے شعور بیدار کرنا چاہیے۔ وقف جائیدادیں جہاں جہاں بھی ہیں سب مسلمان اس کے کسٹوڈین ہیں، اور سب سے بڑا قانونی کسٹوڈین تو وقف بورڈ ہے۔ وقف بورڈ کے اندر دیانت دار لوگ، امانت دار لوگ اللہ کے سامنے اور اللہ کے بندوں کے سامنے جواب دہی کا تصور، احساس رکھنے والے لوگ اور باکردار لوگ وقف بورڈ کے اندر آئیں اور وقف بورڈ کو سدھاریں۔ اگر نہیں سدھاریں گے تو اسی طرح کے حالات پیش آئیں گے۔ ہم آپ کے ذریعے سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو خرابیاں کی، جس کے نتیجے میں آج اغیار کو یہ موقع ملا کہ وہ قانون کو کچھ سے کچھ بنا دیں، اور پھر یہ بات تو آیا ہے کہ یہ مسلم دشمنی کا قانون ہے۔ یہ قانون وہ چاہتے یہی تھے کہ 400 پار، اسی لیے وہ مانگ رہے تھے کہ آنکھ موچتے ہی قانون کو ختم کر دیا جائے اور وقف ایکٹ کو ختم کر دیا جائے، وقف بورڈ کو ختم کر دیا جائے۔ یہ وہ چاہتے یہی تھے، لیکن اللہ نے 400 پار نہیں کیا بلکہ کہیں جا کر وہ رک گئے، اللہ کا کرم ہوا۔ تو اب اس وقت جو سیکولر کہلانے والی جو پارٹیاں ہیں ان کا رول بھی قابل غور ہے اور ان کا رول بھی قابل توجہ ہے، خاص طور پر ٹی ڈی پی اور جے ڈی یو کا جو رول رہا کل پارلیمنٹ کے اندر وہ قابل مذمت ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، تاریخ کو سمجھنے اور جو کچھ بھی ہمارے کنٹرول کے اندر اس وقت ہے وہ کنٹرول سے باہر ہونے نہ پائیں اور وہ امانتوں کا ہم کی حفاظت کر سکیں۔ ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے جو جائیدادیں ہماری حوالے کی ہیں ہم اس کی دیکھ بھال کرنے والے بن سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔